بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ناہید عالم۔ آج ہم ٹائیفائڈ بخار کے متعلق تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ آج کل ہمارے ملک میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے نتیجے میں ٹائیفائڈ جیسی بیماریاں وبا کی شکل اختیار کر رہی ہیں، کیونکہ متاثرین کو نہ تو صاف پانی میسر ہے اور نہ ہی صاف غذا۔ ٹائیفائڈ ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے جو کہ نہ صرف ہماری آنتوں بلکہ جسم کے متعدد اعضاء پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ عام زبان میں اسے بڑا بخار بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے انٹیرک فیور یعنی آنتوں کے بخار سے بھی جانا جاتا ہے۔ ٹائیفائڈ ایک خاص قسم کے بیکٹیریا سے پھیلتا ہے جسے سالمونیلا کہا جاتا ہے۔ اس بیکٹیریا کے پھیلنے کا طریقہ کار فیکل اورل روٹ ہے، یعنی یہ جراثیم ہمارے انفیکٹڈ ہاتھوں اور منہ کے ذریعے پھیلتے ہیں۔ سالمونیلا ڈائریکٹ ایک بندے سے دوسرے بندے میں منتقل نہیں ہوتا، مگر جب ایک انفیکٹڈ بندہ جس نے واش روم استعمال کرنے کے بعد پراپرلی صابن سے ہاتھ نہ دھوئے ہوں اور خوراک کی ہینڈلنگ کرے، یا انفیکٹڈ بندہ کھانا کھانے یا بنانے سے پہلے اگر ہاتھ نہ دھوئے تو اس طرح یہ جراثیم کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں، اور جب بھی کوئی یہ کنٹامینیٹڈ کھانا کھائے گا تو اسے ٹائیفائڈ ہونے کا چانس کافی بڑھ جاتا ہے۔ وہ لوگ جن کو ٹائیفائڈ ہو چکا ہو اور ان کا پراپر علاج نہ ہوا ہو تو وہ نہ صرف ہفتوں یا مہینوں بلکہ سالوں تک یہ جراثیم پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا نہ صرف کنٹامینیٹڈ فوڈ، کنٹامینیٹڈ واٹر، را یا انڈر کوکڈ پولٹری یا میٹ اور کنٹامینیٹڈ پھل اور سبزیوں سے پھیلتا ہے، بلکہ پیٹ اینیملز کے ویسٹ سے بھی اگر کانٹیکٹ ہو تو اس سے بھی پھیلتا ہے۔ ٹائیفائڈ کی علامات میں تیز بخار کا ہونا، دل گھبرانا، متلی ہونا، الٹیاں، موشن، پیٹ میں درد یا مروڑ اٹھنا اور بہت زیادہ کمزوری اور سستی ہونا شامل ہیں۔ کبھی کبھار اگر ٹائیفائڈ پرانے مرض کی شکل اختیار کر لے تو بخار تیز کے بجائے ہلکا ہلکا بھی رہ سکتا ہے۔ ٹائیفائڈ کی تشخیص کے لیے پرانے زمانے میں وڈالس ٹیسٹ کیا جاتا تھا، جس کی اب کوئی امپورٹنس نہیں ہے۔ اب اکثر جگہوں پر ٹائفی ڈاٹ کیا جاتا ہے، مگر اس ٹیسٹ کی بھی ریلائبلٹی کچھ خاص نہیں۔ اس لیے ریسنٹ ریکمنڈیشن کے مطابق بلڈ، یورین، سٹول یا بون میرو کلچر اینڈ سینسٹیوٹی کروانا گولڈ سٹینڈرڈ ہے، جو کہ نہ صرف انفیکشن کے بارے میں ہمیں بتائے گا بلکہ اس کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل اینٹی بائیوٹک کی بھی نشاندہی کرے گا۔ اگر ٹائیفائڈ کے بخار کی بروقت تشخیص کر لی جائے اور علاج شروع ہو جائے تو عموماً 4-5 دن میں ہی افاقہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، مگر دوائی کا مکمل کورس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، جو 10 دن سے لے کر 14 دن تک کا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ معالج کے بتائے ہوئے طریقے سے اپنی دوائی کا کورس پورا نہیں کریں گے تو انفیکشن صحیح طور پر ٹریٹ نہیں ہو پاتا اور کچھ عرصے بعد دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسے ٹائیفائڈ ریلیپس کہتے ہیں۔ لیکن اگر ٹائیفائڈ کی بروقت تشخیص اور علاج نہ ہو پائے تو یہ پرانے مرض کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور بہت سی پیچیدگیوں کا سبب بھی بن سکتا ہے، جو کہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ ٹائیفائڈ سے نہ صرف آنتوں میں زخم یعنی السر ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے آنتوں میں بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے اور نتیجتاً اینیمیا یعنی خون کی کمی بھی ہو سکتی ہے، اور کبھی کبھار یہ آنتوں میں سوراخ بننے کا سبب بھی بن سکتا ہے، جسے انٹسٹائنل پرفوریشن کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انفیکشن پورے پیٹ میں پھیل جاتا ہے اور ارد گرد کے اعضاء کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، جس سے نہ صرف دل، جگر، پتے یا اپینڈکس کا انفیکشن ہو سکتا ہے بلکہ نمونیا بھی ہو جاتا ہے۔ ٹائیفائڈ کے علاج کے لیے مخصوص مدت کے لیے براڈ اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹکس دیے جاتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ٹائیفائڈ سے متاثرہ لوگوں کی خوراک اور پرہیز پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ آپ مجھے ڈاکٹر ناہید عالمز میڈیکل اینڈ گائنی گائیڈ کے فورم سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔